بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. اس کے بعد باب القراءة والعرض على المحدث. اس کے ضمن میں قراءت اور سماع اور عرض علی المحدث جس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی. کچھ تعلیقات کو ذکر کیا اور اس کے بعد چند روایتوں کو ذکر کیا جن روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات محدثین کے یہاں پر دونوں طرح کا طریقہ رائج تھا، کبھی سماع عن الشیخ اور کبھی عرض علی الشیخ. اس سلسلے میں بعض چیزیں امام بخاری روایت سے ثابت کرتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن. جب بھی الحسن اس طرح سے بولا جاوے تو اس سے مراد حضرت امام حسن بصری ہوتے ہیں. اس سے قبل گزرا ہے محمد ابن الحسن الواسطی. ان کا اصل نام ہے محمد ابن حسن ابن عمران الواسطی، اس لیے کہ محمد ابن الحسن الواسطی کے نام سے اور بھی محدثین مشہور ہے. اس وجہ سے ان کے دادا کے نام کا جاننا بھی ضروری ہے. اور محمد ابن سلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ البیکندی، محمد ابن سلام کے نام سے بھی مختلف راوی ہے. امام بخاری جو ان کے شیخ ہے وہ یہاں پر اس سے مراد محمد ابن سلام البیکندی. قال لا بأس بالقراءة على العالم. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قراءت علی العالم کی پر کوئی حرج نہیں. کیا مطلب کہ ایک تو ہے سماع عن الشیخ اور ایک ہے عرض علی الشیخ، کہ شیخ کی جو چیزیں ہیں وہ طالب علم پڑھ کر سنائے. ہمارے زمانے میں دونوں طرح کا طریقہ رائج ہے. عام طور پر اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب سامنے ہوتی ہے اور اس کتاب کو دیکھ کر وہ پڑھتے ہیں. پہلے زمانے میں عرض علی الشیخ یہ تھوڑا مشکل امر تھا. اس کے لیے ہمارے محدثین نے شرائط بیان کی. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں کتابیں ہماری طرح شائع نہیں ہوئی تھی، قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث تک. تو عرض علی الشیخ کے لیے ضروری تھا کہ جو طالب علم یا تلمیذ پڑھ کر سناتا ہے استاد اس سے مکمل واقف ہو اور اس کے بعد وہ پڑھا جاوے اس کی سند کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی چیز پڑھے. لیکن اب چونکہ کتابیں آ گئی ہیں سامنے اور ان کتابوں میں سند ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سند میں ہم کو 3 طرح کی چیزیں دیکھنا آج کے زمانے کے اعتبار سے ضروری ہے. ایک تو جس استاد سے پڑھتے ہیں اس استاد کی سند کہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سند مصنف کتاب تک، اور پھر مصنف کی جو سند ہے وہ تو کتاب کے اندر میں کیا ہے موجود ہے. لہذا ہمارے زمانے میں اگر کتاب پڑھی جاتی ہے، استاد صحیح طریقے سے اس کو سنتا ہے، طالب علم اس کی عبارت کے تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھتا ہے، تو عرض علی الشیخ کا کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے یہاں پر سماع عن الشیخ اور عرض علی الشیخ کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی کسی سے افضل نہیں. البتہ حضرات محدثین کی بڑی جماعت اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ سماع عن الشیخ افضل ہے عرض علی الشیخ سے، کہ شیخ خود پڑھ کر سنائے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ ان کے سامنے کوئی پڑھے. کیوں کہ آدمی کبھی غفلت میں رہ جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر حضرات محدثین اس کے قائل اور حضرات فقہا دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے لا بأس بالقراءة علی العالم. اس کو
قراءت علی العالم کا مطلب کیا ہے؟ عرض علی الشیخ. تو عرض علی الشیخ کے سلسلے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری سے جو بات بیان کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو حضرات فقہا کی رائے. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن سفیان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان يقول حدثني. فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن موسیٰ حضرت سفیان ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ اذا قرئ علی المحدث، جب محدث پر پڑھا جائے، فلا باس ان یقول، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کہے، یعنی پڑھنے والا القاری، حدثنی، کہ وہ حدثنی کا لفظ استعمال کرے. اصل میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرات محدثین کی دو جماعت، کہ اخبرانی اور حدثنی دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. البتہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. حدثنی اور اخبرانی دونوں الگ الگ ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ نے پڑھ کر سنایا، امام مسلم فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اسے حدثنی کہیں گے. اور اگر شیخ کے سامنے پڑھا گیا اور شیخ نے تصدیق کی تو اسے اخبرنی کہیں گے. شیخ کے سامنے پڑھا گیا اور شیخ نے اس کی تصدیق کر دی تو اسے اخبرنی کہیں گے. ایک فرق، دوسرا فرق یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے اکیلے سنا اپنے شیخ سے، مجمع میں نہیں سنا، جیسے یہاں پورا مجمع ہے، مجمع میں سننے کے بجائے اکیلے میں سنا، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حدثنی. اور اگر مجمع میں سنا ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں حدثنا، جیسا کہ عام طور پر ہماری کتابوں کے اندر میں آتا ہے. ایک اور فرق بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی شیخ کو پڑھ کر سنائے اکیلا تو اس موقع پر اخبرانی کہیں گے. اور اگر اس نے پڑھا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شریک تھے تو اخبارانہ کہیں گے. اسی طریقے سے فرق بیان کیا جاتا ہے الانباء کا، انبأنی اور انبأنا کا. انبأنی اور انبأنا کا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ بالمشافہہ شیخ اسے روایت اور اپنی اجازت دے وے، پڑھے بھی اور ساتھ میں اجازت بھی دے دے، تو پھر اس صورت کے اندر میں انبأنی اگر اکیلا ہے تو اور مجمع کے ساتھ ہے تو انبأنا کا استعمال کیا جاتا ہے. صاحب ظفر الامانی فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ هَذَا مُسْتَحْسَنٌ، کہا کہ یہ سب حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ پر کیا ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، مگر ان فروق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ بعض محدثین ایسے ہیں جو ان فروق کے قائل ہیں، جیسے امام مسلم وغیرہ. تو اس لیے اس کا جاننا تو بہرحال کیا ہے، ضروری ہے. یہ واجب نہیں ہے، واجب شرعی نہیں ہے کہ ایسے موقع پر اخبارہ کہے، ایسے موقع پر حدثہ کہے، ایسے موقع پر انباء کہے. لیکن اگر ایسا کرے تو زیادہ اچھا ہے، امام مسلم کا جو مسلک ہے. لیکن اگر ایسا نہ بھی کرے تو یہ سب کلمات ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین کا مسلک ہے. تو فرماتے ہیں فَلَا بَأْسَ أَن يَقُولَ حَدَّثَنِي،
تو کہا کہ محدث اگر کسی کو کوئی بات بیان کرتا ہے اذا قرئ علی المحدث، محدث کے پاس پڑھا گیا تو اس نے کہا فلا باس ان یقول حدثنی، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ حدثنی کا لفظ استعمال کرے. قال وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان، اور میں نے ابو عاصم سے سنا. ابو عاصم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ ابو عاصم الضحاک ابن مخلد الشیبانی، الضحاک ابن مخلد الشیبانی، الضحاک ابن مخلد الشیبانی المشہور بأبی عاصم، یقول عن مالک وسفیان، وہ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ اور حضرت سفیان ابن عیینہ ان دونوں سے روایت کرتے ہیں القراءۃ علی العالم وقراءته سواء. امام بخاری کا مسلک ہے کہ چاہے کسی عالم اور محدث کے پاس پڑھا جاوے یا وہ محدث پڑھ کر سنائے، یعنی عرض علی القاری اور سماع عن الشیخ، عرض عن الشیخ اور سماع عن الشیخ یہ دونوں کے دونوں برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرات فقہا کا مسلک تو یہی ہے، حضرات محدثین میں سے بھی ایک جماعت جن میں سے امام بخاری بھی ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ بھائی دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سچویشن اور حالات کے اعتبار سے کبھی استاد پڑھ کر سناتا ہے اور کبھی طالب علم پڑھ کر سناتا ہے، تو اس کے اندر میں کسی قسم کا رتبے اور درجے اور حکم کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق مانا جاتا نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ جب ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان سب باریکیوں سے واقف ہونا بہرحال کیا ہے ضروری ہے. ایسے ہی گزر جانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی گزر جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے تو درس ہو رہا ہے. وہ آدمی کو جس فن کو پڑھے اس فن کی باریکیوں سے واقفیت آدمی کے لیے ضروری ہے، اس کی اختلاف کا بھی جاننا ضروری ہے اور ان باریکیوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. اس لیے امام بخاری بھی اس طرح کے ابواب کو قائم کر رہے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التينسي، عبد الله بن يوسف التينسي قال حدثنا الليث، بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا الليث ابن سعد المصری، الليث ابن سعد المصری عن سعید، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، سعید ابن ابی سعید المقبری، سعید ابن ابی سعید المقبری هو المقبری، اسی لیے امام بخاری نے بھی بین القوسین اس کا اضافہ کیا ہے هو المقبری، کہ عن سعید سے مراد سعید ابن ابی سعید المقبری ہے. عن شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمیر، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر سے انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین یقول، انہوں نے سیدنا و سید هذه الامہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اسی درمیان کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. دخل رجل علی جمل، کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر داخل ہوا. فاناخه فی المسجد، اس نے اپنے اونٹ کو مسجد ہی کے اندر میں آ کر باندھ دیا. کیوں کہ مسجد نبوی ہماری مسجدوں کی طرح عالیشان نہیں تھی، نہ کوئی دیواریں تھی اس کو، اور نہ وہاں پر کوئی فرش تھا، نہ کوئی عرش تھا، بالکل سادہ سمپل تھی. نیچے کوئی پتھر نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ریت ہی ریت تھی، مٹی تھی عام جیسے. وہیں پر کچھ کھجور کے تنے کاٹ کر رکھے ہوئے تھے اور ان کھجور کے تنوں کے اوپر کھجور کے پتوں کو ڈال دیا گیا تھا. ہذہ وہ مسجد النبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سادگی سکھا کرتے. آج لوگ بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنانے کے کیا ہوتے ہیں، چکر میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ چندے کے پیسے سے عالیشان مسجد بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں کوئی آدمی اپنے خرچے سے کوئی بڑی مسجد بنائے تو کوئی حرج نہیں، اپنے خرچے سے کہ آدمی کو پیسے دیے، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، چلو میں اپنے 5 کروڑ روپے سے بناتا ہوں، تو بنا بھائی تو. لیکن چندہ جمع کر کر عالیشان مسجد بنانا، اس میں ماربل نے پاربل نے ٹھاربل نے یہ سب لگانا، اس کو علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے. لیکن کون سنتا ہے؟ کوئی سنتا نہیں.
سب اسی چکر میں ہے کہ عالیشان مسجد بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ بڑی عالیشان مسجدیں بنائیں گے، مسجدیں بڑی عالیشان ہوگی، وہ خراب، مگر اس مسجد میں کوئی ڈھنگ سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، خالی اوپر سے مسجد لپاپ ہوتی ہوگی، مسجدیں بہت بھاری بھاری ہوگی، لیکن کوئی صحیح ڈھنگ سے نہ سنت کے مطابق نماز ہوگی، نہ نماز میں خشوع ہوگا، نہ خضوع ہوگا، کہ پوری پوری مسجد کے اندر میں ایک آدمی بھی ڈھنگ کی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ من اشراط الساعہ۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی تھی ہی ایسی کہ ظاہر سی بات ہے نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے صحابہ، ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی تو داخل ہو رہا تھا اور کوئی ابھی تو آ رہا تھا اسلام کو سیکھنے کے لیے، لہذا وہ نارمل حالات کی طرح آتے تھے، اونٹ کو وہیں پر باندھ دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو کچھ دیہاتی صحابی آ کر مسجد کے اندر میں پیشاب اور استنجے کے لیے بھی کیا ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ان کے معاشرے میں عام تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہلیت سے، حدیث عہد بالجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے سے ہو کر آ رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کو بیان کیا، اور حضرت مولانا عاقل صاحب نے فرمایا کہ 25 سے 30 آداب امام ابو داؤد نے اس کے کیا کیے ہیں، استنجا کے بیان کیے۔ یہ سب بتانا کیا تھا، ضروری تھا، کیونکہ حضور کو معلوم کہ ایک تو جاہلیت ہماری ہے اور دوسری جاہلیت 20ویں اور 21ویں صدی میں آنے والی ہے، وہ بھی ایڈوانس جاہلیت ہوگی، وہ پڑھے لکھے جاہل ہوں گے، یہ تو ان پڑھ جاہل ہے، مگر وہ کیسے جاہل ہوں گے؟ پڑھے لکھے جاہل، مطلب دنیا کی ساری چیزیں جائیں گے مگر زندگی جینے کے کوئی آداب ان کو پتہ نہیں ہوں گے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیسے استنجا کرنا، استنجا کرتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا، ان کو کچھ بھی ادا پتہ ہوگا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ کھڑے کھڑے موتیں گے، اور ان کے مت خانے بھی ایسے بنائے جائیں گے، وہاں پر کھڑے کھڑے ساری دنیا کے سامنے اپنی اگوڑی پیچھوڑی کھول کر کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کوئی شرم و حیا ہوگی نہیں۔ اور ہندوستان اسٹائل تو ایسا بھی ہوگا کہ کہیں بھی کھڑے ہو کے چالو پڑ جائیں گے، لا سڑک والا بڑک، ان کو کسی سے کچھ لینا دینا ہوگا نہیں۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ دخل رجل علی جمل فاناخه فی المسجد، ایک آدمی داخل ہوئے، فاناخه فی المسجد، اور انہوں نے مسجد ہی کے اندر میں اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ اناخہ کے مطلب آواز دے کر اس کو بٹھانا، ایک مخصوص قسم کی آواز دیتے تھے تو اس سے اونٹنی بیٹھتی تھی، کھڑی ہوتی ہے۔ ثم عقلہ، اور پھر اس کو مسجد کے اندر میں کیا کر دیا، انہوں نے باندھ بھی دیا، اونٹنی کو بٹھایا اور بٹھا کر باندھ دیا۔ عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں، کیوں؟ لأنه يعقل مع الخير، اس لیے کہ وہ انسان کو خیر کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور عقل انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل کے نام پر جو دنیا کے اندر میں عقلیت پرستی اور عقلیت پسندی اور ریشنلزم، یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہے تو وہ عقل کا نام ہے، حقیقت میں وہ شہوت پرستی ہے، وہ عقل پرستی نہیں۔ عقل انسان کو برائی کی دعوت نہیں دیتی۔ اگر عقل اور نفس دونوں ہی انسان کو برائی کی دعوت دیتے تو دنیا کے اندر میں جو تھوڑے بہت اچھے وہ بھی اچھے نہیں دیتے۔ اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو عقل انسان کو برائی کی دعوت نہیں دیتی، نفس برائی کی طرف بلاتا ہے اور عقل بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے۔ ثم قال، پھر وہ کہنے لگے، یعنی وہ صحابی تھے، ان کا آگے تذکرہ بھی آئے گا، ایکم محمد، جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگے ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ والنبی متکئ بین ظہرانیہم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، ٹیک لگا کر تشریف فرماتے۔ کیا مطلب؟ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تمیز کے ساتھ نہیں رہتے تھے، تمیز کے ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ بالکل سادہ، آپ کا لباس بھی سادہ تھا، آپ کا بیٹھنا بھی سادگی کے ساتھ ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ پہچان نہیں سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شان تمیزی نہیں ہونی چاہیے آدمی کے اندر، آدمی کے اندر میں سادگی، البزازۃ من الایمان، سادگی اسلام کا کیا ہے؟ جز ہے۔
تو فرماتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرماتے ہیں، ظہرانیہم ان کی پیٹھوں کے درمیان، یعنی ان کے درمیان، یہ عربی زبان کی تعبیر ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، کہ یہ گورے چٹے اور ٹیک لگا کر جو تشریف فرما ہے وہی محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرات صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ جو گورے چٹے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال له رجل، اس آدمی نے کہا یا ابن عبد المطلب، اے ابن عبد المطلب، اس لیے کہ ان کے یہاں پر، عربوں کے یہاں پر پوتے کو دادا کی طرف منسوب کر کر، بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کر کر، پوتے کو اپنے پردادا کی طرف، سکڑ دادا کی طرف منسوب کر کر پکارنا یہ عام تھا۔ یہ ان کے یہاں پر کوئی یہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی مشہور ہوتا تھا نسل کے اندر میں اس کی طرف کیا کر دیتے تھے؟ منسوب کر دیتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ امام زہری اپنے دادا پردادا کی طرف، امام احمد ابن حنبل وہ بھی اپنے پردادا کی طرف منسوب تھے، ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تو کہا یہ ابن عبد المطلب، کیونکہ عبد المطلب یہ متولی تھے، کہاں کے؟ کعبۃ اللہ کے۔ اب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا تو عین شباب ہی میں کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس بنا پر وہ متولی نہیں بن سکے، تو زیادہ مشہور ان کے درمیان قبیلے کے اور بیت اللہ کے متولی ہونے کے اعتبار سے عبد المطلب تھے، اس لیے اس نے کہا یا ابن عبد المطلب، یا عبد المطلب کی بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ کہتے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضور نے سنا، حضور کو متوجہ کیا، تو حضور نے سن لیا، قد اجبتک، جی فرمائیے کیا کام ہے، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں، بتائیے کیا کام ہے۔ تو اس کا ایسا ترجمہ نہیں کریں گے چلو میں نے تیرے کو جواب دیا، بول تو کیا ہے لا، سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا اچھا فرمائیے کیا کام ہے۔ فقال له الرجل، تو اس آدمی نے کہا انی سائلک، میں آپ کو سوال کروں گا، چند سوالات کروں گا، فمشدد علیہ، میرے سوالات کرنے میں میرا لہجہ تھوڑا سخت ہوگا، فمشدد علیک فی المسألۃ، سوال کرنے میں میرا لہجہ کیا ہوگا؟ سخت ہوگا، فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ غصہ نہ ہونا، لا تجد علی فی نفسک کا مطلب لا تغضب، آپ غصہ مت ہونا، آپ ناراض نہ ہونا، آپ خفا نہ ہونا، آپ اس سے برا مت سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیان کر دیا، یا تو میرا اسلوب اور طریقہ ایسا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ سردار تھے، ان تک کے پیغام پہنچ چکا تھا اور وہ ویریفائی کرنے کے لیے، ریکنفرم کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی اور کچھ لوگ تھے، تو ان کا اسلوب اور طریقہ ہی ایسا ہوا کرتا تھا کنفرم اور ویریفائی کرنے کا۔ اسی اسلوب کے اندر میں وہ اپنے جو 7 رفقا آئے تھے، ان رفقا کی رعایت میں اس تھوڑا سا سخت انداز کے اندر میں سوال کرنا چاہتے تھے، مگر زمانے جاہلیت کے ایک آدمی کا اس طرح سے صراحت کے ساتھ بات کرنا آج کے زمانے کے پڑھے لکھے بیوقوفوں سے اچھا ہے۔ آج کے زمانے کے پڑھے لکھے کچھ پتہ نہیں کہاں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بہت اپنے آپ کو پروفیشنل بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ڈھنگ اور ٹھکانہ ہوتا نہیں۔ لیکن دیکھیں زمانے جاہلیت کے آدمی ہے، مگر کتنے صاف وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے سخت لب و لہجے میں کچھ بات کروں گا، آپ برائے کرم اسے برا نہ مانیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا فقال سل عما بدا لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھ میں آئے سوال کرو۔ عما بدا لک یہ عربی زبان کی تعبیرات ہیں، آدمی جس کو عربی زبان سے دلچسپی ہو وہ ان تعبیرات کو، ایسی تعبیرات یاد کرنے کی، جیسے ہم لوگ طالب علمی کے زمانے میں حدیث تفسیر کی کتابیں پڑھتے تھے تو چھوٹی چھوٹی ڈائری رکھتے تھے اور ان ڈائریوں کے اندر میں ایسی تعبیر لکھ لیتے تھے، سل عما بدا لک،
جیسے اوپر والی تعبیر بھی فلا تجد علی فی نفسک، ایک تو آپ یہ کہ لا تغضب، لیکن اور اچھا مہذب الفاظ فلا تجد علی فی نفسک. تو یہ تعبیرات کو آدمی ڈائری میں لکھ کر رکھے، اس کو پڑھتے رہے، تو بعد میں جب آدمی کبھی تکلم کی باری آتی ہے، لکھنے کی باری آتی ہے، تو یہ تعبیرات کیا ہوتی ہے؟ نو برزبہ ہوتی ہے. فقال سل ما بدا لك فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم. سب سے پہلا سوال کر رہے ہیں. فقال، وہ سائل کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں، وہ راوی اعرابی صحابی فرماتے اسالک بربک ورب من قبلک، میں آپ کو آپ کے رب کی اور آپ سے پہلے کے جو بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے رب کی قسم دے کر کہتا ہوں اللہ ارسلک، اصل میں ہے اللہ ارسلک، لیکن عربی زبان کے اندر میں جب دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک حمزہ کا دوسرے حمزہ میں ادغام کر دیا جاتا ہے. اس کے مختلف قاعدے ہیں قرآن کے اندر میں. جیسے پہلے ہی پارے کے اندر میں آپ نے جلالین کے اندر میں پڑھا، کون سا؟ ہاں، تو اس کو 3-4 طریقے سے قاری حضرات نے پڑھا. کسی نے دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھا. روایت حفص عن عاصم میں کیا ہے؟ دونوں کو الگ الگ پڑھا. کچھ راویوں نے اس کو ملا کر پڑھا، آنت پڑھا، اور کچھ راویوں نے اس کو تسہیل کے ساتھ پڑھا، ایک حمزہ کو پورا اور دوسرے کو تسہیل کے ساتھ. تو ایسے مختلف. تو جب جہاں پر بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دو ایک جیسے حرف کا، دو ایک جیسے حرف جمع ہوتے ہیں، اور ان حرفوں میں جمع ہونے کے بعد اہل عرب وہاں پر کچھ نہ کچھ پوسٹ مارٹم ضرور کرتے ہیں. کبھی اس کو ملا دیں گے، کبھی تشدید لا کر ان دونوں کو ملا دیں گے، تو مختلف انداز میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ ارسلک کا، مگر بہرحال یہ بھی ایک اسلوب تھا جس اسلوب میں آپ نے بیان اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پہلا سوال رسالت کا. فقال اللہم نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، بالکل صحیح. اب سوال پیدا ہو کہ پہلا توحید کا سوال کرنا تھا، رسالت کا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تھے، اور وہ جاہلیت کے دور سے گزر رہے تھے، اور زمانے جاہلیت والوں کے لیے توحید ایک اجنبی چیز تھی. ان کے یہاں پر بت پرستی عام تھی، اہل کتاب ان کے یہاں پائے جاتے، شرک ان کے یہاں پر عام تھا. لہذا اس بنا پر ان کے لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ رسالت کی تصدیق ہو جائے. جب رسالت کی تصدیق ہوگی تو وہی رسول ہے جو توحید کا پیغام دے رہے، وہی رسول ہے جو شریعت کا پیغام دے رہے، وہی رسول ہے جو آخرت کا پیغام دے رہے ہیں. تو پہلے اسی کو ویریفائی کر لیا جاوے کہ بھئی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، کہ یہ سچی بات ہے. جب اس کا ویریفیکیشن ہو جاتا ہے تو آگے کی چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. بالکل انہوں نے جیسے قسم دے کر کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی اسلوب میں ان کو جب اللہم نعم، یعنی ہاں اللہ گواہ ہے اس بات پر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب، تاکہ ان کو بھی یقین آ جاوے کہ بھائی ایسا ہی نہیں ہے. فقال انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلۃ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھے؟ کہا یہ آپ کی طرف سے ہے نماز والا یا اللہ کی طرف سے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کو سیکھ کر وہ آ رہے تھے.
کوئی مبلغ ان کے پاس پہنچے تھے، کسی صحابی کا اصول ان تک ہوا تھا اور وہ سیکھ کر آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو کیا کرنے کے لیے آیا؟ تصدیق اور ویریفائی کرنے کے لیے آیا کہ بھئی یہ جو ہم تک وہ پہنچانے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر واحد کی تحقیق کر سکتے ہیں. محدثین کی نظر میں خبر واحد کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ خبر واحد ہے، کیا یہی خبر دوسری جگہ پر بھی وارد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور خبر واحد کو اسی لیے خبر واحد ہمارے یہاں پر مستدل بنتا ہے. خبر واحد کے ذریعے سے مسائل کا استخراج اور استنباط ہوتا ہے. خبر واحد کے ذریعے سے عقائد تک کا ثبوت کیا ہو جاتا ہے. اب یہ ساری عقیدے کی باتیں ہی ہیں جو ان کو ایک آدمی نے بتایا اور وہ آخر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں قال کہ اللہ رب میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. قال اللہم نعم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل، اللہ ہی حاضر اور ناظر ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی نے اس چیز کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر یہاں پر دوبارہ اللہم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ سائل یہ مسلسل قسم کے ساتھ سوال کر رہا تھا تو جواب کا بھی تاکید کے ساتھ ہونا ضروری تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زوردار انداز میں وہ سوال کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زوردار انداز میں جواب دے رہے تھے تاکہ وہ بالکل کیا ہو جاوے، یطمئن قلبہ، ان کا قلب بالکل کیا ہو جاوے، مطمئن ہو جاوے کہ کوئی ڈھیلی ڈھالی بات نہیں، ایک دم پکی بات بیان کی جا رہی ہے. فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنہ. کیا اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے روزہ رکھیں آپ من السنتی، سال میں ایک مرتبہ. من بیانیہ کیا مطلب؟ رمضان المبارک. الشہر پر جو الف لام ہے، الف لام عہد ذہنی ہے، یا تو ان کے ذہن میں یا عہد خارجی بھی مان سکتے ہیں اس کو. کیا رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا سال میں ایک مرتبہ حکم آپ کو دیا ہے اللہ رب العزت نے؟ قال اللہم نعم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. یہ سب امام بخاری کیوں بیان کر رہے ہیں؟ امام بخاری کی ایک ہی غرض ہے. کیا غرض ہے؟ تلمیذ پڑھ رہا ہے اور حضور اس کی تائید فرما رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قراءت علی الشیخ. کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ قراءت علی الشیخ ہو رہا ہے. تو ان کا مقصد اس کو لانے کا یہ ہے. ہم دوسری چیزیں اس کو سمجھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن امام بخاری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعرابی صحابی پڑھتے جا رہے ہیں، سوال کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں، تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں. قال اللہم نعم. قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسیمها على فقرائنا. کہ میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ، الصدقہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ آپ ہمارے مالداروں سے لو اور ہمارے فقیروں کے درمیان اسے تقسیم کر دو؟ کیا یہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ فقیروں کے درمیان تقسیم کیا جاوے مالداروں سے لے کر؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل، کیوں نہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی وانا ضمام بن ثعلبة اخو بنی سعد بن بکر رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. کیا فرماتے ہیں کہ تو اس آدمی نے کہا آمنت بما جئت به، ایک سوال رسالت کا کیا، دوسرا نماز کا کیا، تیسرا روزے کا کیا، اور چوتھا زکوٰۃ کا کیا.
اور 4 سوال کرنے کے بعد اب انہوں نے مزید سوال کرنے کی ضرورت محسوس کی نہیں. فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا آمنت بما جئت به، میں ایمان لے آئے اس پر جس کو آپ لے کر آئے، یعنی شریعت محمدیہ پر میں ایمان لے آئے. وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي، اس کو دونوں طرح سے پڑھا ہے. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ وَأَنَا رَسُولُ مِنْ وَرَائِي بھی پڑھ سکتے ہیں اور من ورائی بھی، لیکن من ورائی پڑھنا زیادہ بہتر ہے. وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، اور میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں جو میرے پیچھے ہے. کیا مطلب؟ جو میں اپنی قوم کو اپنے علاقے میں چھوڑ کر آیا ہوں تو میں اپنی قوم کی طرف سے رسول بنا کر آپ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے، تصدیق کے لیے، تائید کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس لیے میں نے آپ سے سوالات اس طریقے سے کیے ہیں. وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور آخر میں اپنا تعارف بھی کروایا، اور میں ضمام ابن ثعلبہ، حضرت ضمام ابن ثعلبہ الانصاری، اخو بنی سعد بن بکر، میرا تعلق قبیلے بنو سعد بن بکر سے. کس قبیلے سے ہے وہ بھی تعارف کروا دیا. اب اسی کو کہتے ہیں کہ قراءت علی الشیخ ہوا. یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صحابی رسول نے اپنا تعارف بعد میں کروایا، پہلے سوال کر لیا. تو دونوں طریقے رائج ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا بعد میں اپنا تعارف کرواتا ہے. دونوں میں کوئی حرج نہیں. ضرورت ہے پہلے تعارف کرانے کی تو پہلے تعارف کراوے، اور ضرورت ہے بعد میں تعارف کرانے کی تو بعد میں تعارف کراوے. اور اگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب جانتے ہی ہے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تو پھر تعارف نہیں بھی کراوے تو کوئی حرج نہیں. وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور میں ضمام ابن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر کا گویا کہ بھائی ہوں. کا مطلب کیا ہے؟ اس قبیلے سے میرا تعلق ہے. یہ بیان کر دیا. تو یہ تو آپ نے بیان کیا عبداللہ ابن یوسف، جن کے بارے میں بیان کیا عبداللہ ابن یوسف التینسی، ان کی سند سے. لیکن فرماتے ہیں رواہ موسیٰ، موسیٰ سے مراد کون ہے؟ موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی. امام بخاری کے شیخ ہے موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی. ان کی سند کیسے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ابی سعید القیسی البصری. امام بخاری نے صرف اپنے اس استاد کا نام ذکر کیا اور اس کے بعد کچھ بیان نہیں کیا. تو امام بخاری اپنی کتاب کے اندر میں مختلف انداز میں روایتوں کو لاتے ہیں. کبھی تعلیقاً لاتے ہیں اور کبھی متابعتاً لاتے ہیں. اس روایت کو امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح کے اندر میں ذکر کیا ہے. حضرت ابو عوانہ بڑے محدث گزرے ہیں. ابو عوانہ نے صحیح ابی عوانہ کے اندر میں موصولاً اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اس روایت کو ابن مندہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر میں ذکر کیا ہے. امام ابن مندہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر میں اس کو ذکر کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے امام بخاری نے یہاں پر اس کو تعلیقاً کیوں ذکر کیا؟ تو امام کرمانی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امام بخاری اپنے استاد موسیٰ سے، موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمان منقری سے جس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں واسطے زیادہ، اور آپ اس بات کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے واسطے سے کم ہو اتنا اچھا ہے. اسانید عالیہ کا آپ اہتمام زیادہ کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے آپ نے اس کو تعلیقاً ذکر کر دیا اور اپنی موصولاً اپنی روایت کے ساتھ اس کو مکمل بیان نہیں کیا، اور گویا یہ استشہاداً ہے کہ ٹھیک ہے میرے استاد عبداللہ ابن یوسف التینیسی نے تو اس کو بیان کیا ہی ہے، مگر میرے ایک اور شیخ موسیٰ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، جس سے وہ روایت کی اور مزید کیا ہو جاتی ہے، تاکید ہو جاتی ہے اور تائید ہو جاتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن مغیرہ جو بات کے راوی ہے کہ موسیٰ ابن اسماعیل اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن سلیمان ابن المغیرہ، اور سلیمان ابن مغیرہ یہ امام بخاری کے یہاں پر قابل حجت نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کی روایت کی طرف صرف اشارہ کر دیا، اور سلیمان ابن مغیرہ کے ان کے یہاں پر قابل حجت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو موصولاً بیان کرنے کے بجائے تعلیقاً ذکر کر دیا۔ البتہ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب کا یہ جو کہنا کہ سلیمان ابن مغیرہ لم یحتج بشیخہ، وہ امام بخاری ان کو قابل حجت نہیں سمجھتے ہیں، کہا یہ بھی محل نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان ابن مغیرہ والی ایک سند کو بابو یرد المصلی من بین یدیہ کے اندر میں امام بخاری نے ذکر کیا، تو اگر لم یحتج بہ تھے تو پھر ان کو کیوں ذکر کیا؟ وہاں ذکر کیا اور یہاں آپ کہہ رہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہے۔ لہذا امام ابن حجر اسقلانی کے اس بات کو امام بدر الدین العینی نے کہا بھئی یہ گلے سے اترتا نہیں۔ کرمانی والی بات گلے سے اتر سکتی ہے کہ واسطے زیادہ ہو رہے تھے اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، لیکن حافظ صاحب والی بات گلے سے اترنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان ابن مغیرہ والی سند کی روایت بخاری کے اندر میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سلیمان ابن مغیرہ کے اوپر اس طرح کا حکم لگانا یہ حافظ صاحب نے کیسے کہہ دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں ثبتن ثبتن ثقتن ثقتن، ثبت ہے دو مرتبہ۔ امام احمد ابن حنبل جیسے امام الجرح والتعدیل وہ فرما رہے ہیں۔ ابن سعد بھی اپنی کتاب طبقات کے اندر میں ان کو ثقتن ثبتن کہتے ہیں۔ امام شعبہ بھی فرماتے ہیں سید اہل البصرہ، اہل بصرہ کے سردار ہے وہ تو سلیمان ابن المغیرہ۔ ابو داؤد الطیالسی بھی کہتے ہیں کان من خیار الناس، اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ کہا اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لم یحتج بہ، کہا نہیں سمجھ میں آتی بات۔ تو امام بدر الدین کی بات بھی صحیح، اس لیے ہمارے امام شامی ابن العابدین الشامی وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی بڑا جبل العلم کوئی بات کہہ دے وے تو آپ صرف اس کی بات کو پڑھ کر آگے بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی اچھی طرح سے تحقیق نہ کر لیں۔ محقق مزاج اگر آپ کا ہے تو، اور آپ کچھ بھی آرام ٹام بیان کرتے ہیں تو وہ حاطب اللیل ہے، رات میں لکڑی چننے والے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن محققانہ انداز میں اگر آپ کا ذہن ہے تو کسی ایک آدمی کی بات کو پڑھ کر سن کر آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے آنکھ بند کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے بھی کیا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو اس لیے امام بدر الدین العینی کو یہ بات نہیں۔ بہرحال رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید، دوسری تعلیق امام بخاری نے بیان کیا، اور علی بن عبد الحمید ان کا نام ہے علی بن عبد الحمید ابن مصعب۔ اس روایت کو امام ترمذی نے موصولاً بیان کیا ہے۔ عن سلیمان، اب دیکھو حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ محتدی یہیں پر ہے سلیمان ابن مغیرہ، اس کے بعد ہی ہے، اگرچہ روایت کو نہیں بیان کر رہے ہیں لیکن تعلیق کو نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن سند تو بیان کر رہے ہیں وہ، اور سند میں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ عن سلیمان عن ثابت البنانی،
یہاں پر ثابت سے مراد ثابت البنانی ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، کہ اسی سند کے ساتھ حضرت انس سے، تو گویا کہ اس روایت کو ایک سند متصل کے ساتھ بیان کیا، دوسری تعلیق ذکر کیا، اور تیسری اس کو متابعتاً دوسری سند کو بیان کر دیا۔ اس طرح سے ایک روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کی ایک سند کو تعلیقاً اس کا اشارہ کر دیا، اور دوسری متابعت کے طور پر ایک اور سند بھی آپ نے ساتھ میں کیا کر دی ہے، بیان کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ روایت بے غبار ہے۔ امام بخاری کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس روایت کے بے غبار ہونے کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنے راویہ حضرت انس ابن مالک ہی ہے، ان کے مختلف تلامذہ اور مختلف شیوخ سے امام بخاری نے اس کو، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگرچہ امام صاحب اس کو متابعتاً اور تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں، مگر انہی کو کبھی ابو عوانہ بیان کر رہے ہیں موصولاً اپنی کتاب میں، کبھی امام ترمذی موصولاً اپنی کتاب کے اندر میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو تاکید کے طور پر آپ نے یہاں پر بہرحال کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں اور بھی مستقلاً تقریباً 4 یا 5 جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، تو یہاں اس روایت کا مطلب کیا تھا؟ حضرت ضمام ابن ثعلبہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قراءت علی الرسول کر رہے ہیں۔ تو قراءت علی الشیخ کے جواز کا اشارہ کرنے کے لیے امام صاحب نے یہاں پر اسے کیا کیا ہے، لایا۔